جی رانا صاحب، بہتر ہو سکتا تھا اس سے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی تو پھر جواب لیا جائے گا جو لوگ نہیں پہنچے۔ آج اڈیالہ میں باہر سے کیا پیغام گیا ہے، اندر سے باہر کیا پیغام آیا، اور جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے جب میرے سینئر تجزیہ کار اور بہت سے اینکرز اور آپ جیسے سمجھدار لوگ سیاستدانوں کی باتوں پر یقین کر کے ہم ان کے کلپس چلا کے سارا کچھ کرتے۔ اگر آپ ایک کلپ یہ بھی چلا دیتے کہ کل گرفتار کون کون ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمت بڑھ جاتی، پتہ چل جاتا کہ ہوا کیا ہے۔ اگر ایک کلپ ساتھ یہ بھی چلا دیتے کہ کہاں کہاں پر احتجاج ہوا ہے تو یہ بھی پتہ چل جاتا۔ 100 افراد لاہور میں ڈسچارج ہوئے ہیں مقدمات سے جو گرفتار ہوئے تھے، بہت سے لوگوں کا ریمانڈ دیا گیا ہے، 10 مقدمے لاہور میں درج ہوئے ہیں۔ لاہور میں شہر کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو وہ فرما رہی تھی نا ہم مخاطب کر کے کہ لوگ ڈر کے نہیں نکلے۔ تلال چوہدری صاحب کا بھی اگر آپ بیان چلا دیتے 900 کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں 950 لوگ تھے، اکا دکا نکلے۔ تو پھر یہ جو FIR کاٹی ہیں انہوں نے وہ جھوٹی ہیں، پھر جو ان کی اسپیشل برانچ سے لے کر باقی برانچز کی خبریں گئی ہیں، رپورٹس گئی ہیں، وہ جھوٹی ہیں، پھر جو ان کے پاس ساری چیزیں آئی ہیں وہ جھوٹی ہیں، پھر ان کا مانیٹرنگ سیل نے جو رپورٹیں دی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ اچھا، آپ بتا دیں نا، اگر تو وہ ساری جھوٹی ہیں تو پھر یہ سچے ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ بانی تحریک انصاف کو پیغام بھیجیں اچھا کہ جناب آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے دور گراؤنڈ جو ہے اس کو چوائس کر لیں کہ یہ گراؤنڈ ہے، یہاں پر ٹریفک بھی نہیں جا سکتی، جس طرح لاہور میں کاننے سے آگے دی تھی جگہ، کچے کے علاقے میں، بلکہ کچے کے علاقے کی جگہ دے دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا وہاں لوگ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، اور اس کے بعد یہ اس طرح کر لیں۔ چلیں یہ بھی چھوڑ دیں، یہ ان انتخابات میں سب کے سب قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ جو وہاں ووٹ ڈالے گی وہی رزلٹ قبول کیا جائے گا، یہ کر لینا تو یار دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، انٹرنیشنل میڈیا پاگل ہے؟ کل انٹرنیشنل میڈیا ٹوٹل اس کی کوریج کی، ایک شہر کی ہر جگہ کی کوریج کی گئی، ان کی اپنی ایجنسیز نے رپورٹیں تیار کی، سب کچھ کیا، تو اس پہ آپ آتا نہیں۔ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے، میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ جتنی زیادہ پریس کانفرنسیں ہوں گی اتنی زیادہ شدت سے درد محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ کیوں نالا ہے رانا صاحب؟ آج وہ اتنے خوش نہیں تھے۔ آپ نے پوری خبر آپ دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قربان جاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ اس ٹائم میرے پاس آج تھی نہیں راستے میں، مجھے پتا تو آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو آپ کے لیے بھی ایک پگڑی لے جاتا میں۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے جو MNA نہیں پہنچے، پوری بات تو سنیں۔ ہاں، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ بھائی مجھے بتائیں، جو MNA نکل آئے وہ پہنچ گئے، جو MNA آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی بند کر دیے۔ کل ہمیں نثار جٹ صاحب نے کیا کہا تھا؟ جی کیا کرتے وہ؟ جن کو کسی ناکے پہ روک لیا گیا، یہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے، کچھ پہنچ کے کچھ نہیں پہنچے۔ عوام کی بات دیکھیں، ہم نے یہ پکڑ لیا کہ اس راجہ صاحب نے کہا جناب یہ نہیں ہوا، تو یہ انہوں نے یہ بھی تو کہا نا کہ بہت اچھا ہوا ہے، اس پہ مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے جس میں مزید بہتری نہیں ہو سکتی روئے زمین کے اوپر؟ سب میں ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم پتہ نہیں کیوں ایک فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے خوش کرنا ہے ہر صورت میں، ہم نے سب نے خوش کرنا ہے ہر صورت میں، اقتدار میں بیٹھے چاہے کسی کا بھی اقتدار، یہ اقتدار نہیں، عمران خان کا بھی اقتدار ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ PTI کے اندر سے ہمیشہ کسی نہ کسی اس طرح کے احتجاج کے بعد کوئی واقعہ ہو، کوئی الیکشن ہو، کیا کرتے آگ لگ جاتی، نہیں اس کے بعد اس طرح کی بات کوئی نہ کوئی اندر سے کر دیتا ہے کہ جس کو خود ہی کنفیوژن کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اب راجہ صاحب نہ بات کرتے ہیں، راجہ صاحب کیوں نہ کرتے؟ بھائی ایک پاس بندے نے اگر سارے MNA ایک جگہ نہیں پہنچے تو انہیں کرنی چاہیے تھی بات۔ اگر کسی جگہ کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو آپ کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ دراصل نہ پتہ کیا بات ہے، ہماری عادت بن گئی، اگر کل 2-4 بسیں چلتی، 2-4 عمارتیں جلتی، 20-25 لوگوں کے سر پھٹتے، ہم کہتے لو جی آج کا احتجاج کامیاب ہے، پولیس کی بدترین شیلنگ ہر شہر میں ہوتی، ہم کہتے ہیں جناب آج کا احتجاج بالکل فٹ ہے۔ مان لیں، میں کہہ رہا ہوں PTI ناکام ہو گئی، مان لیں، تو دے جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں دے دیں،
نہیں دینی تو آپ لاہور کے مینار پاکستان پہ دے دیں. کوئی پاکستان کا حصہ ایسا کچے کے علاقے میں دے دیں یا کچے کے علاقے میں دے دیں. طلال چودھری کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں, ہم تو سیکیورٹی بھی دینے کو تیار تھے. تو جو ہائی کورٹ نے پٹیشن کی تھی, جو ڈی سی لاہور کو اپلیکیشن دی تھی, طلال جو سب اوپر بیٹھے ہیں بڑی سیٹ پہ اتنے ہیں, ڈی سی لاہور نیچے ہے. ڈی سی لاہور کو جو درخواست دی گئی تھی, جو ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی, جو درخواست ہے وہ کیا تھی, وہ کس کو درخواست دی تھی مجھے بتا دیں. کیا کبھی کسی وزیر کو درخواست دی جاتی ہے؟ درخواست تو ڈی سی کو دینی ہے نا, آپ نے جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے جو ہے ضلع انتظامیہ کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ضلع انتظامیہ نہیں دیکھنے ہوتے. پاکستان کا ایک سفارت خانہ ہے, پاکستان کا وزارت خارجہ ہے, دفتر ہے. جی جی بالکل پتہ لگ سکتا ہے نا. اگر انہوں نے اپلائی نہ کی ہوتے تو آج طلال جو سب اس طرح کاغذ پکڑتے, کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لسٹ ہے, کوئی اپلائی نہیں کیے ہوئے. کہتے ہیں کیا ہو جائے گا ان کے آنے سے, تو ان کو ویزا جاری کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں تو صحیح ٹریکنگ. بھائی آپ جن بندوں کو اڈیالہ جیل کے پاس نہیں جانے دیتے تو انہیں اپنے پاس کس طرح آنے دیں گے؟ آپ کا سسٹم نہیں ہے, آپ کا ایک سسٹم نہیں ہے. آج طلال چودھری صاحب یہ اعلان کرتے کہ ہم اعلان کر رہے ہیں اور ایمبیسی کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کے بیٹے اپلائی کر چکے ہیں تو ویزا جاری کر دیں, اگر نہیں اپلائی کیا تو جب اپلائی کریں گے تو ویزا جاری کر دیں. گل مک جانی سے. بات یہ ہے آپ اس خبروں پہ آ رہے ہیں, سب سے بڑی خبر تو آپ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. جی جی یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں, ہاں جی, ان کا بیان, ان کا بڑے خطرناک قسم کے ہیں, اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی اپوزیشن کے رہنما کا یہ بیان ہے. یہ لگ ہی نہیں رہا کہ جی جن کی حکومت ہے یہ وہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ وزیر ہیں, آپ اس کے اوپر کارروائی کریں. اختیار ان کے پاس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے اس ملک کے اندر بیوروکریسی اتنی تگڑی ہے, بیوروکریسی کرپٹ ہے, بیوروکریسی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. آج آپ ایک ایسی شخصیت کے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہیں, جناب اتنے ارب, 1 ارب کچھ پیسے کی کرپشن پکڑ لی, اوکے منی لانڈرنگ. یہ بھی پریس کانفرنس کریں کہ کون کون سا سیاسی لیڈر, کون کون سی سیاسی میٹنگیں اس کے ذاتی جہاز میں لوگوں کو لا کے ہوتی تھی, یہ بھی ڈسکس کریں. ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں کہ جس کا اشارہ دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے, جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے, وہ بیوروکریٹس کس طرح پاکستان سے چلے گئے. عثمان بزدار کا کار خاص, میں نام لے دیتا ہوں, ٹیکے تھا نا, جی جی, طاہر خورشید تھا نا, کیوں نہیں نام لیتے خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب نام لے, ہم نام لے دیتے ہیں نا. اگر اس کے بیٹے کی شادی پہ اتنی زیادہ سلامیاں کٹھی ہوئی ہیں یا لی گئی ہیں تو بھائی وہ اس کے کرپشن کے چرچے تو بے انتہا تھے, اب تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ عثمان بزدار پہ نیب کے کیس تھے, کیوں نہیں پکڑے گئے؟ اس کے بعد وہ جتنے لے کے گئے ہیں, خواجہ صاحب کون سا ملک ہے جہاں پہ ہمارے ملک کے بیوروکریٹ سے لے کر بہت سے سیاستدانوں کے محلات نہیں ہیں؟ کس کس کے پاس ڈبل نیشنلٹی نہیں ہے؟ ایک یہاں پہ بندہ کرے نا, سیاستدان کو آپ نااہل کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ان بیوروکریٹس کو کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ سارے اس گنگا میں نہا رہے ہوتے ہیں. اب سارے اس گنگا میں نہا بھی رہے ہوتے ہیں. نہیں ران صاحب, بیوروکریٹس بھی تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو آنا ہوتا ہے 3 4 5 سال کے لیے, اور ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ بیوروکریٹس کو کس دور حکومت میں نوازا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ بیوروکریٹس کو کس دور حکومت میں نوازا جاتا ہے؟ بھائی ان کی دور حکومت میں. آپ وہ کیس بول گئے ہیں, وہ جو پرائیویٹ کمپنیاں بنا دی گئی تھیں, وہ جو 1.5 لاکھ لینے والے کو 22 لاکھ روپے میں رکھ دیا گیا تھا. تو جب آپ نوازتے اتنا ہے, سارا کچھ کرتے ہیں, تو پھر کس طرح نہ ہو؟ خواجہ صاحب کو چاہیے تھا, بلکہ خواجہ صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد تو حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے, ان لوگوں کو بائٹ سے لانا چاہیے, ان لوگوں کے نام شائع کرنے چاہیے, ان لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے, پاکستان میں ان کی جائیدادیں ضبط کرنی چاہیے. نہیں تو پھر خواجہ صاحب کو معذرت کرنی چاہیے.